کل میں نے ایک بیان دیا تھا اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس کا تعلق سعودی حکومت کے جرائم سے تھا۔ ادھر چند سالوں سے سعودی حکومت کے جرائم اب اتنی بے شرمی کے ساتھ کھلم کھلا ہو رہے ہیں کہ حرمین شریفین کے ملک پر حکومت کرنے والوں سے اس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس طرح کی کارروائیاں کسی دور دراز مسلم ملک میں ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ یہ لوگ مرکز اسلام سے دور ہیں اور فہم اسلام سے دور ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ حکومت جو ہمیشہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور یہ بتاتی رہی کہ وہ کتاب و سنت پر قائم ہے، اس حکومت نے ساری حدیں پار کر لی ہیں۔ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ وہ سینچری ڈیل، صفقۃ القرن، اس صدی کے سودے میں سب سے آگے ملوث ہیں، جو سودا ٹرمپ اور نتنیاہو کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور جس سودے میں سعودی حکومت اور امارات کی حکومت اور مصر کی حکومت اور بحرین کی حکومت شریک ہیں۔ یہ ساری حکومتیں اس سودے میں شریک ہیں، جس سودے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال باہر کر دیا جائے گا، در بدر کر دیا جائے گا، اور مقدس شہر القدس کو مسلمانوں سے چھین کر وہاں پر یہودیوں کا کیپٹل بنا دیا جائے گا، اور مسجد اقصی کو شہید کر کے ایک ہیکل، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، فی الحقیقت وہ دجال کے لیے قصر تعمیر کیا جا رہا ہے، وہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس لیے یہ پورا ایک بلاک ہے دجالوں کا، جس میں ٹرمپ سردار ہے، نتنیاہو سازش کا مرکز ہے، اور آل سعود، آل نہیان اور سیسی جیسا مجرم، یہ سب اس میں شریک ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی حقائق سامنے آتے رہے، دنیا کو معلوم ہے کہ کس طرح سے انہی مجرموں نے مرسی کی حکومت ختم کروائی، کس طرح انہوں نے تیونس کے بدماش بن علی کا استقبال کیا، کس طرح سے دنیا کی جو ظالم حکومتیں تھیں ان کے ساتھ تعاون کیا، اور مسلم عوام کو کچلنے کے لیے انہوں نے کوئی حد باقی نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلم عوام پر فضا سے بمباری کی، ان کے گھروں کو، محلوں کو، ان کی چھتوں کو، دیواروں کو ان کے سروں پر پٹخ دیا۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں، بیماروں، نمازیوں، کسی کو نہیں بخشا۔ جو کام کسی وقت ہلاکو نے کیا ہوگا، اس کے پاس جہاز تو تھے نہیں، فضائی بمباری کا طریقہ نہیں تھا، لیکن جو کام اس نے تلواروں سے کیا تھا، آج ان مجرموں اور ظالموں نے وہ کام فضائی بمباری سے کیا ہے۔ اور ابھی پھر اس وقت ادلب میں جو عوام پر بمباری حافظ بشار الاسد کی طرف سے ہو رہی ہے، اور وہ بشار الاسد مجرم جو 2011 سے عوام کو کچل رہا ہے، 12 لاکھ عوام شہید کیے جا چکے ہیں، 40 لاکھ وہاں کے عوام ترکی میں پناہ گزین ہیں، اور دوبارہ اب ادلب سے بیچارے عوام، عورتیں، بچے نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 9 لاکھ انسان سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور کتنے ایسے افراد ہیں جن پر بمباری کر کے ان کے چتھڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ اور آل سعود، آل نہیان، سعودی حکومت، امارات کی حکومت بشار الاسد کے ساتھ ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اردوغان اس کے خلاف ہے، اور اردوغان مسلمانوں کی معید بنے ہوئے ہیں۔ اس جرم میں ان کی دشمنی اور ان کا حسد اور زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ یہ سب جو قصہ چل ہی رہا تھا، اور عالم عربی اور عالم اسلام کی سب سے طاقتور اور مؤثر اور اصلاحی تنظیم الاخوان المسلمون کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا، حماس کی تنظیم کو جو اسرائیل سے ٹکر لیتی رہی دہشت گرد قرار دیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے علماء کی جو تنظیم ہے اتحاد العلماء المسلمین، اس کو دہشت گرد قرار دیا۔ اور سعودیہ کی وزارت دفاع کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی جو ہے وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں تکفیر کا سلسلہ چلایا، اور ان کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شمار کیا گیا، ان کی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ سب کچھ جرائم ہوتے رہے، اور ہمارے علماء بر صغیر کے بڑے بڑے اداروں کے خاموش رہے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی ایسی تصویر بنے رہے کہ شرم اور حیا ان کے
مقامات پر قتل ہوتی رہی، دم توڑتی رہی، سسکتی رہی، لیکن کوئی ادنا سا اثر ان پر نہ پڑا، ان کی جبین پر کوئی شکن نہ آئی، ان کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا، یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے تبلیغی جماعت تک پہنچی۔ پابندی تو اصولاً 1980 سے اس پر لگی ہوئی ہے، لیکن اب جو نئی بات سامنے آئی کہ جو ریلیجس افیئرس کی منسٹری ہے، جو مذہبی امور، اسلامی امور کی جو وزارت ہے سعودی عرب میں، اس اسلامی امور کی وزارت کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، اور وہ آرڈر بالکل تازہ ہے۔ 2 دن پہلے یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، ذمہ داروں سے یہ کہا گیا ہے کہ پوری مملکت کی تمام مسجدوں میں کل جمعے کے دن تبلیغ کی جماعت کے خلاف تقریر کی جائے، عوام کو بتایا جائے کہ ان کے ہاں بدعتیں ہیں، یہ منحرف ہیں، اور ہر مسجد میں خطبے کا یہی موضوع ہو۔ اور یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ اگر کسی مسجد کا خطیب اس موضوع پر تقریر نہ کرے تو اطلاع دی جائے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جس وقت ان مجرموں اور خبیثوں نے یہ اعلان کیا ہے، اور کل میں نے اس کے بارے میں مطلع بھی کیا تھا، اور یہ آرڈر بھی میں نے دکھایا تھا، نیٹ کے ذریعے سے دکھایا تھا، اس کو پرنٹ کروا کے بھی دکھا رہا ہوں، اور نیٹ پر پڑا ہوا ہے۔ اب میں آج یہ کہہ رہا ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے بالخصوص اردو زبان میں ان تک بات پہنچا رہا ہوں کہ تمام مساجد کے ائمہ قطعی طور پر طے کر لیں کہ کل جمعے کا خطاب سعودیہ کے جرائم کے خلاف ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پیشتر فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کا اخراج کر دیا تھا۔ اس کے بعد 1450 سال کے بعد جس مجرم حکومت نے دوبارہ ان کو بسایا، ان کے فوجی اڈے بنائے، تجارت ان کے حوالے کی، پیٹرول ان کے حوالے کیا، ان کے وہ ملازم بن گئے، پٹھو بن گئے، ایجنٹ بن گئے، وہ یہی مجرم حکومت آل سعود کی، جنہوں نے یہودیوں کو نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں مواقع دیے، بلکہ میں نے بار بار یاد دلایا کہ پسندہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے 2 سال سے یہ بیان دیا بہت ہی موقت طریقے پر کہ حرمین شریفین میں حج کے ایام میں سیکورٹی اسرائیلی کمپنی کو سونپی گئی ہے۔ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جن کو کم از کم لوگ مانتے ہیں، تو اس پر بھی غیرت نہیں آئی، اس پر بھی جو بڑے بڑے بزرگ علماء مانے جاتے ہیں زبان ان کی نہ ہلی، انہوں نے ہونٹ سیے ہیں، انہوں نے زبان سی لی ہے۔ ملک میں انتشار پیدا کرنا ہو، کسی پر فتویٰ ٹھوکنا ہو، جماعتوں کو توڑنا ہو، تو اس پر ان کی زبانیں چلتی ہیں، قلم چلتے ہیں، اور حرمین شریفین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس پر وہ خاموش رہتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ مطالبہ ہے خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے، اور جو لوگ بھی اردو سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، وہ برطانیہ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں ہو، جو وہاں گجراتی ہیں اور دیگر حضرات ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ کل جمعے کی نماز سے پہلے بیان، تقریر اور خطبہ سعودی جرائم کے خلاف ہو، اور پوری دنیا کے عوام کو اس کے لیے تیار کر دیا جائے کہ یہ ایک مجرم حکومت ہے جو اسلام کا خاتمہ چاہتی ہے۔ تمام اسلامی تحریکات پر اس نے صرف پابندی نہیں لگائی ہے، ہزاروں علماء اور طلباء اس وقت جیل میں ہیں، تو وہ لوگ جو یہاں مسلمانوں کو جیل سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، وہاں جا کے خاموش ہو جاتے ہیں جہاں امام حرم اور بڑے بڑے علماء جیلوں میں ٹھوس دیے گئے، اور ان کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوتا، ان کی رہائی کی بات تو بہت دور کی ہے، ان کی کوئی زیارت کرنے، عیادت کرنے، حال پوچھنے نہیں جاتا۔ یہ سوائے بے غیرتی اور بے شرمی کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں، مدارس، مساجد کے مقتدیوں سے کہتے ہیں، مدارس کے طلباء سے کہتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کے خلاف وہ احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، پوری قوت سے کریں، اور جو ان کے یہاں ذمہ دار ہیں، جن کی زبانیں 9 سال سے اس جرم کو دیکھتے ہوئے نہیں کھل رہی، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے خلاف احتجاج درج کرا دیں، اور یہ بتا دیں کہ ہم ایسی بزرگی کو اور ایسی مشیخت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ظلم کے ساتھ کھڑی ہو، جو مجرموں کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس لیے کل جمعے میں
تمام جگہ پر بیان سعودیہ کے خلاف کیا جائے۔ میں اماموں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ بریلوی اور دیوبندی اور مقلد اور غیر مقلد کے جھگڑوں سے بلند ہو کر، کیونکہ مسئلہ حضور کے خلاف محاذ بنانے کا، مسئلہ یہودیوں کے تسلط کا ہے، مسئلہ نتنیاہو سے دوستی کا ہے، مسئلہ بیت المقدس کے خلاف، مسئلہ مسجد اقصی کے خلاف، مسئلہ سینما گھروں کے کھولنے، عیاشی اوریانیت کی اجازت دینے اور اس ملک کو بے حیائی کا، بے شرمی کا ملک بنانے کا ہے۔ اس لیے یہاں کوئی صاحب اگر یوں سوچے کہ بھائی یہ حنفی کہہ رہے ہیں اور سلفیوں کو یہ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، وہ یقیناً شیطان کا ایجنٹ ہوگا، مجرم ہوگا، خبیث ہوگا، مردود ہوگا۔ خدا کی اس پر لعنت ہو، خدا کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، نبیوں کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو ان کا لحاظ کرے اور اللہ کا لحاظ نہ کرے، ان کا لحاظ کرے، قرآن کا لحاظ نہ کرے، سنت کا لحاظ نہ کرے۔ اس لیے پرزور طریقے پر میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام مساجد میں ان کے خلاف بیان ہو۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء سے اور دارالعلوم دیوبند کے طلباء سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد مسجد کے سامنے ایک زبردست مظاہرہ سعودیہ کے جرائم کے خلاف کریں اور حرمین شریفین کی آزادی کی بات کریں، مسجد اقصی کی آزادی کا مطالبہ کریں۔ وہ اس ملک میں جو مطالبات کر رہے ہیں اور جو شاہین باغ اور یونیورسٹی کے طلباء کی طرف سے مظاہرے مختلف مقامات پر ہو رہے ہیں، یقیناً ان کی تائید کریں، بھرپور طریقے پر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن جہاں یہ مسئلہ مطلوب ہے وہاں اس سے زیادہ حرمین شریفین کی عزت، بیت المقدس کی حفاظت، شہر القدس کی حفاظت ہمارے سروں پر عزت کا تاج ہے، اور یہ لاکھوں درجے زیادہ اہم ہے۔ اور امام حرم کے بارے میں اور علماء حرمین کے بارے میں اور طلباء حرمین کے بارے میں جن کو جیلوں میں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا، ان کی تائید پہلے ہے، پھر اس کے بعد میری اپنی بات ہے یا میرے گھر کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہاں کے جرائم زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ یہ بات کھول کر بتانی چاہیے۔ اس کو جو لوگ چھپا رہے ہیں اور ٹال رہے ہیں اور اپنی دوستیاں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور چندے کے شاید منتظر ہیں، تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میں وہ الفاظ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن قرآن پاک میں ان کی جو مثال بیان کی گئی ہے بس وہی مثال ہے کہ جس کے بارے میں کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، یہ مثال منطبق ہوتی ہوگی، یا کمثل الحمار یحمل اسفارا والی مثال منطبق ہوتی ہے۔ ایسے علم سے، ایسے دین سے کوئی فائدہ نہیں جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جبکہ خداوند قدوس نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میلان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخ میں جلا دیا جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر امت ظالم سے یہ نہ کہے کہ تو ظالم ہے فقد تودع منہم، اگر یہ بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتی ہے تو بس سمجھ لو کہ اس امت کی رخصتی ہو گئی ہے، اب اس کا دور ختم ہو گیا ہے، اب اس پر عذاب ہی آنا ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی ہے۔ بس یہ میرے صرف جذبات نہیں، یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ائمہ مساجد، خطباء مساجد کل اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر جگہ سعودیہ کے خلاف سخت سے سخت تجویزیں پاس کریں اور سخت سے سخت مذمت کریں۔ مسئلہ صرف تبلیغ کی نگاہ سے مت دیکھیں، جماعت کے اعتبار سے مت دیکھیں۔ یہاں جو عبارت میرے سامنے اس کاغذ پر لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہوا ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی فرقے، جتنی پارٹیاں ہیں، یعنی سب کو لپیٹا گیا ہے۔ بس جو سعودی حکومت ہے، جو ایک ظالمانہ ملوکیت ہے اور موروثی ایک پیشہ ورانہ طاقت ہے، جو امریکہ کی ایجنٹ ہے، اسرائیل کی ایجنٹ ہے، بس اس کی تائید کرتے رہو۔ تو جبہ و دستار والے وہ مولوی، مفتی، قاضی، شیخ، پیر، علماء جو اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، چاہیے مسلم عوام کو چاہیے، طلبہ کو چاہیے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ قابل اعتماد